حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ذبح لغير الله وأجمع العلماء لو أن مسلما ذبح ذبيحة يريد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں، رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی اہل بدعات کا اور کفریہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کا کرنا شرک اکبر ہے، کفر ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں بھی رجب کے مہینے کے اندر اہل شرک اور اہل کفر، کافر اور مشرک مختلف قسم کی بدعات کا اور شرکیہ اور کفریہ اعمال کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ صدیاں بیت جانے کے بعد کتے کی دم جوں کی توں، 14 صدیاں پہلے اہل بدعت، اہل شرک اور اہل کفر، کافر اور مشرک یہ کام کرتے تھے۔ آج کلمہ گو مشرک وہی کام کرتا ہے، بلکہ اپنے شرکیہ اور کفریہ اعمال میں یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ابو جہل بھی اگر آج کے کفریہ اور شرکیہ اعمال کرنے والے کو دیکھ لیتا تو بے ساختہ وہ یہ کہتا اے تا ساڈے بھی پیو نکلے نہیں۔ تو رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کے کونڈے بھی ہیں۔
جسے ہم چوری اور ٹکڑوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی گھونگیاں وغیرہ جن میں دودھ تقسیم کیا جاتا ہے، تو رجب کے کنڈے یا رجب میں کیے جانے والے چوری اور ٹکڑے رجب کی مختلف بدعات میں سے ایک بدعت جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور یہ وہ بدعت ہے کہ جو بدعت کبریٰ ہے، جسے بدعت مکفرہ کہتے ہیں۔ بڑی بدعت، ایسی بدعت جو اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو شرک اکبر کا مرتکب بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہے رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے، اس مہینے میں کیے جانے والے چوری اور ٹکڑے۔ یاد رکھیے کہ کوئی ایسا عمل جو بدعت اور شرک کے اوپر مبنی ہو، اس کا کرنا بھی حرام ہے، اس میں تعاون ڈالنا بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ تو رجب کے یہ کنڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اب نامعلوم امام جعفر صادق کی ولادت کے نام پر یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور برسی کے نام پر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رجب کے کنڈے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی، موت ہوئی۔ تو یعنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، کہا کچھ جاتا ہے اور پس پردہ ہوتا کچھ اور ہے، لیکن دشمنان صحابہ اور دشمنان معاویہ کے منہ میں خاک ہی خاک ہے۔ کوئی بندہ اگر ستاروں پر تھوکے یا کتا وہ چمکتی دمکتی رات میں ستاروں پر بھونکے تو نہ اس کا بھونکنا ان ستاروں کو جاتا ہے، نہ کسی کھٹمل کا ستاروں پر تھوکنا ستاروں کو جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے یا اسی طرح پھر ان کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، در حقیقت کے اہل بدعت، وہ بھی چوری اور ٹکڑوں کی، کنڈوں کی اس رسم کا باقاعدہ انعقاد کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ ایک قصہ بیان کیا کرنے والے جھوٹے کذاب نے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نام کی نظر و نیاز دو اور میرے نام کے کنڈے کرو۔ حالانکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یا اس نظر کو کرنا یہ سراسر حرام ہے، شرک اکبر ہے، ہاں جی، بدعت کبریٰ ہے، اور اس کا مرتکب وہ کافر ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا قصہ منسوب کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے کنڈے کرو، اور انہوں نے اپنے کنڈے کرنے کی وصیت کی۔ تو یہ محض جھوٹ ہے، اور حقیقت حال کا اس سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رجب کے کنڈے ہوں یا چوری ٹکڑے ہو، یا اسی طرح کسی امام کی یا کسی پیر کی 11ویں کرنا ہو، بت پر چڑھاوا چڑھانا ہو یا مزار اور قبر کا چڑھاوا چڑھانا ہو، اسلام میں اول دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے وہ حرام ہے، شرک اکبر کا معاملہ ہے، اور کفر کرنے والا بے ایمان اور کافر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ رب الرحمن نے سورۃ البقرہ پارہ 2 آیت نمبر 73 کے اندر 173 میں ان چیزوں کو حرام بتایا، اور یہ یہاں موجود جو حرام چیزیں ہیں وہ کل ملا کر 4 چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہ چاروں چیزیں حرام قرار دے دیں۔ اب جو کوئی اس کا مرتکب ہوگا وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے۔ تو مردار کیا ہے؟ وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے، ہاں جی، یا اس کو جھٹکا دے کر کے مار دیا جائے، یا 2 جانور آپس میں لڑ پڑیں اور ایک کی موت ہو جائے، یا جانور جو ہے وہ پہاڑ سے گر کر کے مر جائے بغیر ذبح کے۔ جب ایک حلال جانور مر جائے تو وہ ہے میتہ، مردار۔ تو اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، یعنی ایسا جانور ہاں جی جس کو ذبح نہیں کیا گیا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے اور وہ جانور مر گیا تو وہ میتہ ہے، مردار ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا، والدم، اور اللہ نے مسلمان کے اوپر خون کو بھی حرام کر دیا۔ وہ خون جو دم مسفوح ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، اللہ نے وہ خون بھی مسلمان کے اوپر حرام کر دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی ایک مسلمان پر حرام کر دیا۔ اب یہ تینوں چیزیں ہر مسلمان جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کا ارتکاب کرے تو عام سے عام بندہ بھی یہ فتویٰ بیان کر سکتا ہے کہ جو مردار کھائے گا، مری ہوئی بکری کھائے یا مرا ہوا کبوتر کھائے، یہ حرام خور ہے، حرام کھا رہا ہے۔ اور جو بندہ ذبح کے وقت کا خون کھائے، ہر عام بندہ یہ فتویٰ بیان کر سکتا ہے کہ یہ شخص حرام کھا رہا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان سور کھاتا ہے، سور، تو ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ سور جو ہے وہ حرام ہے اور کھانے والا حرام کھا رہا ہے۔ بلکہ فقط اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے سامنے سور آ جائے، ہم سور کو دیکھ لیں تو بحیثیت مسلمان ہماری طبیعت کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس حرام کو دیکھ کر طبیعت بھی بندے کی خراب ہوتی ہے اور آدمی حرام اور گندی چیز کو باقاعدہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح خون ہے یا مردار ہے، کوئی مری ہوئی بکری کو کھائے تو دیکھنے والا کوئی بھی ہو، ہاں جی، یہاں تک کہ اگر وہ کٹانا بھی ہے تو وہ بھی دیکھے گا کہ اگر کوئی مری ہوئی بکری کھا رہا ہے یا خون کھا رہا ہے یا خنزیر کھا رہا ہے تو وہ بھی دیکھ کر تھو تھو کرے گا، منہ زبانی نہیں تو دل میں تو ضرور کرے گا۔ چوتھی چیز جو اللہ رب الرحمن نے حرام کی ہے، فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھی چیز جو اللہ نے اس آیت میں حرام بتائی، فرمایا وہ ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی جب جانور ہم ذبح کریں گے
تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کریں گے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کی بجائے جانور کے ذبح کے وقت جنتر منتر پڑھ لے تو وہ جانور حرام ہوگا۔ ایسا جانور جسے غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہوگا، جیسے مشرکین عرب لات اور عزا اور منات کے آستانوں کے اوپر جانور ذبح کرتے تھے، یا وہ جانور جسے مجوسی اپنی آگ کے قریب ذبح کرتے ہیں، یا وہ جانور جو درباروں اور مزاروں پر ذبح ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ما اہل بہ لغیر اللہ، سب کے سب حرام جانور ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع میں فرمایا ملعون وہ بندہ لعنتی ہے، من ذبح لغیر اللہ، ملعون من وہ بندہ لعنتی ہے، ذبح لغیر اللہ جس نے اللہ کے غیر کے لیے جانور ذبح کیا۔ تو جانور اللہ کے غیر کے لیے ذبح کریں وہ حرام، حلوہ ہو، کھیر ہو، چاول ہو، بریانی ہو، بکرا ہو، کبوتر ہو، پرندہ ہو، چوپایا ہو، جو بھی اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جائے گا وہ بندہ لعنتی ہوگا اور وہ ذبیحہ حرام کا ذبیحہ ہوگا۔ تو رجب کے مہینوں کی بدعات میں سے، اور بدعات بھی بدعات کبریٰ اور بدعات کفریہ اور مکفرہ کہ جن کے کرنے سے بندہ بے ایمان اور مرتد ہو جائے، رجب کے مہینے میں کیے جانے والے یہ کونڈے بھی ہیں، چوری اور ٹکڑے بھی ہیں۔ اہل سنت کے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور یہ اجماع تفسیر عزیزی میں بحوالہ تفسیر نیشا پوری علماء نے کس بات پر اجماع کیا، یعنی اس فتوے پر تب سب کے سب علماء متفق ہیں۔ اجمع العلماء، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور اس کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے، یرید بذبحہا، اس کا جانور ذبح کرنے کا مقصد التقرب الی غیر اللہ، وہ چاہے امام جعفر صادق کو خوش کرنا ہو کہ ان کے نام کی نظر و نیاز اور چوری ٹکڑے، وہ چاہے امام عبد القادر کو خوش کرنا ہو، جو بھی کوئی جانور ذبح کرے اور اس کا مقصد اللہ کے غیر کی خوشنودگی اور تقرب ہو، فرمایا سارا مرتدن، ایسا بندہ مرتد ہو جاتا ہے، وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، اور اس کا ذبیحہ قادیانی اور مرزائی کا مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر قسم کی عبادت خالص اور خوبصورت کر کے اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت کبریٰ ہو یا صغریٰ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔